انٹرمیڈیٹ انگلش چینل پر خوش آمدید۔ یہ ایک ایجوکیشنل چینل ہے۔ اس چینل پر انٹرمیڈیٹ کے انگلش پیپر کی مکمل رہنمائی اور ہیلپ ویڈیوز کی شکل میں دستیاب ہیں۔ حل شدہ 5 سالہ معروضی پیپرز کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر 90+ مارکس لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول گڈ بائی مسٹر چیوز کویسچن آنسرز چیپٹر نمبر 10 پارٹ 1 آف 2، یعنی 2 پارٹ بنائے گئے ہیں اس کے بھی۔ تو پہلے پارٹ کا کویسچن نمبر 1 ہے، رائٹ اے بریف نوٹ آن مسٹر میلڈرم، ہو واز میلڈرم اینڈ ہاؤ لانگ ڈیڈ ہی سرو بروک فیلڈ، کتنے لمبے عرصے تک اس نے بروک فیلڈ کی خدمت کی میلڈرم نے۔ Who was Meldrum and how did he die؟ کون تھا میلڈرم اور وہ کیسے مرا؟ How and when did Meldrum die؟ Who succeeded Weatherby as a head master؟ Weatherby کے بعد ہیڈ ماسٹر کون بنا؟ Succeeded جانشین کون بنا؟ پیچھے کون آیا؟ When and who succeeded Weatherby as a head master؟ Succeeded کا مطلب ہوتا ہے جانشین ہونا، بعد میں ہیڈ ماسٹر بنا ویدربائی کے بعد۔ Who was Meldrum and how did he die؟ یہ 5 ٹائم پہلے بھی آ چکا ہے اور ایک دفعہ یہ ہے 6 ٹائم ہو گیا۔ What do you know about Mr. Meldrum؟ When did Meldrum die؟ Who succeeded Meldrum؟ میلڈرم کا جانشین کون بنا؟ جب میلڈرم بھی مر گیا تو سکول میں پھر ہیڈ کون بنا؟ In 1870 Mr. Meldrum succeeded by Mr. Weatherby as head۔ 1870 میں میلڈرم ویدربائی کے بعد ہیڈ ماسٹر بنا۔ He served Brookfield for 3 decades۔ اس نے خدمت کی بروک فیلڈ کی 30 سال تک۔ ڈیکیڈ ہوتا ہے 10 سال کا عرصہ، 3 decades 30 سال۔ And died suddenly of pneumonia in 1900۔ اور اچانک نمونیا کے ساتھ مر گیا۔ He was also kind to Mr. Chipps۔ وہ مسٹر چپس کے ساتھ بھی مہربان تھا جیسا کہ ویدربائی تھا۔ Mr. Chipps became acting head at Brookfield۔ مسٹر چپس بروک فیلڈ میں ایکٹنگ ہیڈ بنا فار دی فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ آفٹر دی ڈیتھ آف میلڈرم کی وفات کے بعد۔ نیکسٹ کویسچن ہے، واٹ کائنڈ ٹائپ سالٹ آف پرسن مین واز رالسٹن؟ یعنی اس میں سے ایک چیز ہوگی، یا کائنڈ ہوگا یا ٹائپ ہوگی یا سالٹ ہوگا۔ یہ 3 لفظوں میں سے ایک لفظ آئے گا، اور ادھر پرسن میں سے یا مین میں سے ایک لفظ آیا ہوا ہوگا۔ یہ 27 ٹائم آیا ہوا ہے۔ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ مسٹر رالسٹن؟ ہو واز مسٹر رالسٹن؟ ہاؤ ڈیڈ رالسٹن لک؟ رائٹ 5 lines about Ralston's personality and academic career۔ Why was Mr. Ralston not liked at Brookfield؟ When was Ralston appointed the headmaster of Brookfield؟ Who was appointed the new headmaster after Mr. Meldrum؟ Write a brief note on Mr. Ralston۔ What kind of fellow was Ralston؟ What do you know about Ralston's discipline in Brookfield School؟ What do you know about Mr. Ralston's discipline at Brookfield؟ یہاں ان بروک فیلڈ ہے، یہاں ایٹ بروک فیلڈ ہے، تھوڑی سی تبدیلی سے یہ سوال آیا ہوا ہے۔ ہاؤ واز رالسٹن نون فار ہز ڈسپلن؟ ہاؤ واز رالسٹن ویل نون فار ہز ڈسپلن؟ آنسر کی طرف آتے ہیں۔ مسٹر رالسٹن واز ماڈرن مین آف 37 سال کا نوجوان آدمی ماڈرن مین تھا۔ ہی واز پونٹیفیکل، وہ مغرور تھا، اینڈ اویئر آف ہمسیلف، اور اپنے آپ سے باخبر بھی تھا، یعنی اپنی بطور ہیڈ ذمہ داریوں کو جانتا بھی تھا۔ ہی واز سائنس گریجویٹ، وہ سائنس میں BA کیا ہوا تھا، گریجویٹ تھا۔ ہی واز اپوائنٹڈ ایز اے ہیڈ آف بروک فیلڈ، وہ تعینات کیا گیا بروک فیلڈ میں ہیڈ کے طور پر۔
his discipline was strict, اس کا نظم و ضبط بہت سخت تھا. he could silence the big hall, وہ خاموش کرا سکتا تھا بڑے ہال کو. by lifting an eyebrow, صرف آنکھ کے اشارے سے. حال میں جتنے بھی زیادہ لوگ بھرے ہوئے ہوں وہ صرف آنکھ کے ایک اشارے سے ان کو خاموش کرا سکتا تھا. he ran the school on modern lines, اس نے چلایا سکول کو جدید خطوط پر. during his period, اپنے دور میں. نیکسٹ کویشچن ہے what did Ralston announce on a May morning when everyone was summoned in Big Hall? A May morning of 1900, Mr. Ralston came to Brookfield as a headmaster. Headmaster آیا 1900 میں بن کر. He summoned everyone to assemble in a big hall. اس نے بلایا, summoned کا مطلب بلانا, ہر ایک کو جمع ہونے کے لیے. to assemble in a big hall. He announced that His Majesty King Edward VII had died. اس نے اعلان کیا. His Majesty احترام کے الفاظ ہیں, بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. King Edward VII, King Edward ساتواں, had died مر چکا تھا. That morning there would be no school, کوئی پڑھائی نہ ہوگی, سکول نہیں لگے گا. That afternoon, اس سے پہر کو, but a service would be held, مگر ایک خدمت held کی جائے گی. in the chapel, چیپل میں, at 4:30, 4:30 بجے. نیکسٹ کویشچن ہے which Grayson had chips to condole with, کون سے گریسن کے ساتھ تعزیت کرنی پڑی چپس کو. why was Grayson emotionally disturbed, گریسن جذباتی طور پر کیوں پریشان تھا. what was the matter with Grayson, گریسن کے ساتھ کیا مسئلہ تھا. why was he worried, وہ کیوں پریشان تھا. the news about Grayson's father came, بٹ نیوز کیا خبر آئی تھی گریسن کے والد کے بارے میں. whose father had sailed on the Titanic and what happened to him, ٹیٹینک یہ بحری جہاز کا نام ہے. بحری جہاز پر کس کے والد نے سفر کیا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. why was Grayson emotionally disturbed, یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے, دوسری دفعہ ہے پھر. why was Grayson disturbed in the class, کیوں پریشان تھا کلاس میں. who was Grayson and why was he nervous, کون تھا گریسن اور وہ کیوں پریشان تھا. who was Grayson and why was he preoccupied in the class, خیالوں میں کھویا ہوا, پڑھائی کی طرف دلچسپی نہیں لے رہا تھا. preoccupied کا مطلب. why was Chips not punished Grayson, چیپس نے گریسن کو سزا کیوں نہ دی. what did Chips say to Grayson when he heard the news about his father's survival, اس کے والد کے زندہ بچ جانے پر کی خبر سن کر چیپس نے گریسن کو کیا کہا. where was the father of Grayson and how did Chips and school boys sympathize with him, کیسے ہمدردی کا اظہار کیا. گریسن واز اے اسٹوڈنٹ آف 4th کلاس, چوتھی کلاس کا طالب علم تھا. دی کلاس واز کنسٹروئنگ ورجل کے بارے میں سمجھ رہی تھی. ہی واز جنرلی پریٹی گڈ ان کلاس, وہ کلاس میں اچھا ہوا کرتا تھا. بٹ ہی واز کیئر لیس اینڈ پری آکوپائڈ ان دی کلاس, مگر اس دن وہ بے پرواہی کا مظاہرہ کر رہا تھا اور خیالوں میں کھویا ہوا تھا, پڑھائی کی طرف توجہ نہیں تھی. ڈیو ٹو دی نیوز آف ہز فادر ڈیتھ, اس کے والد کی وفات کی خبر کی وجہ سے. ہو سیلڈ آن دی ٹیٹینک, جس نے سفر کیا تھا, روانہ ہو گیا تھا ٹیٹینک پر, بحری جہاز کا نام ہے یہ. وچ واز ڈراؤنڈ, جو کہ ڈوب گیا تھا. بٹ ہز فادر واز ریسکیوڈ, مگر اس کے والد کو بچا لیا گیا تھا. اٹ واز گریسن سینئر ناٹ جونیئر, یہ گریسن سینئر تھا نہ کہ جونیئر. ود ہوم چپس واز
ڈیسٹین جس کے ساتھ چپس کا مقدر ہوا ٹو کنٹرول تعزیت کرنا چپس ڈیڈ ناٹ پنش ہیم بیکاز ہی واز ریگولر اینڈ گڈ اسٹوڈنٹ. نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 5. When did Chips become acting head of Brookfield for the first time? When and how did Chips become acting headmaster of Brookfield for the first time? How did Chips perform as a head of Brookfield? When and how Chips became the acting head of Brookfield for the first time? When did Chips become the acting head of Brookfield for the first time? In 1870, Mr. Meldrum succeeded by Mr. Weatherby as head. He served Brookfield for 3 decades and died suddenly of pneumonia in 1900. Mr. Chips became acting head at Brookfield for the first time after the death of Meldrum. نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے کویشچن نمبر 6. بریفلی ڈسکرائب دی اسٹرائک آف ریلوے مین. بیان کریں ہڑتال کو ریلوے کے آدمیوں نے جو ہڑتال کی ہوئی تھی. آنسر ہے ان 1926 ڈیورنگ دی اسٹرائک ڈیز. ہڑتال کے دنوں میں دی ریلوے مین ور آن اسٹرائک. ریلوے کے لوگ اسٹرائک پر تھے ہڑتال پر تھے. سولجرز ور ڈرائیونگ انجنز. فوجی انجن چلا رہے تھے. اسٹونز ہیڈ بین تھرون آن ٹرینز. پتھر پھینکے جا رہے تھے گاڑیوں پر. بروکفیلڈ بوائز ور پیٹرولنگ دی ریلوے لائن ہیپیلی. بروکفیلڈ کے لڑکے نگرانی کر رہے تھے ریلوے لائن کی خوشی کے ساتھ.